حاکمیت کا اختیار اور خلافت کا اختیار اس کا برابر نہیں ہے. جو اللہ کا حکم آ گیا اس کے ساتھ رسول کا حکم آ گیا, وہ تو امپلیمنٹ ہوگا. جو یہاں نہیں ہے اب اس کے اندر آپ وہاں بھی مشورہ کیجئے, طے کیجئے اور نظام بنا لیجئے. اس میں آپ فیڈرل بنائے نظام, اس میں آپ جو ہے یونٹری بنائے نظام, وہی جو صدارت کی بات, اور صدارت بنا لے. اگرچہ صدارتی نظام زیادہ لاجیکل ہے, زیادہ صحیح ہے, زیادہ آسانی سے ورکیبل ہے, اور یہ خلافت راشدہ کے نظام سے قریب تر ہے. ڈاکٹر صاحب اس جو پورا مصرع ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, ایک ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ بھی ہوتی ہے, اور ہم نے اس کا تجربہ دیکھا ہوا ہے اس ملک کے اندر. دنیا میں بہت سارے لوگوں نے, ہٹلر جو تھا وہ الیکٹڈ, سارے جو آئے ڈکٹیٹر وہ آئے, ہٹلر جو ہے مطلب پاپولرلی الیکٹڈ آدمی تھا, 2 کروڑ کے قریب تھا. تو وہ جو دیو استبداد جمہوری کباب پائے کو, جو پہلے میں نے کہا تھا, وہ جو دیو استبداد جب وہ لبادہ اوڑھ کے آتا ہے فیوڈلزم کا, اسلام ٹرائبل سوسائٹی, بڑا ایک کمال بات انہوں نے چوتھا پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ٹرائبل سوسائٹی ہوتی ہے ایگیلیٹیرین, فیوڈل ہوتی ہے ایگریرین. یہاں ایک کیسے اس کو ہم اجتہاد, آپ نے اجتہاد کی بات کریں, یہاں کیسے آئے گا؟ دیکھیے لیٹس فرسٹ بی ویری کلیئر کہ دیوی استبداد جو علامہ نے اصطلاح استعمال کی ہے اس کے اسپیسیفک معنی ہے. اس زمانے میں دیوی استبداد تھا جو کہ ویسٹرن پاور سے, اور آپ اس کو اس طرح وسعت نہ دیں کہ آپ اس کو یہ کنسیڈر کریں کہ کوئی بھی شخص جو بھی اقتدار جس کے ہاتھ میں ہے, خواہ وہ فیوڈل ہو خواہ وہ کچھ بھی ہو, تو وہ دیوی استبداد. ہمارا ایم این اے جس وقت جیتتا ہے نا, تو اس کو سب سے پہلے اس کا کام یہ ہوتا ہے وہ کیسے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتا ہے. وہ تو ایک علیحدہ مثال ہے, آپ اس کو نہ تو اسلام سے اس کا تعلق ہے کوئی, وہ تو آپ کا معاشرہ ہے. سوال یہاں پر میں جو یہاں پر اٹھتا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست ہماری جو ہے, خواہ ہم ڈیموکریٹک لے لیں خواہ ہم ڈکٹیٹوریل لے لیں, ان دونوں کے اندر چنگیزی ضرور آئی ہے. دین کے تابع, آپ کی جو بات صحیح ہے, دین اس کو ہم کس سطح پہ کر سکتے ہیں, مطلب اس کی کوڈیفیکیشن, کیا ایسا کام آج تک ہو چکا ہے؟ اصل میں کوڈیفیکیشن آف لاز جو ہے وہ اس سطح پر نہیں ہوا ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہوگی. یہ کوڈیفیکیشن انہوں نے کی ہے اپنے اپنے مسلک کے اندر. آج جو مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اگر یہاں پہ اسلامی نظام آئے تو کس کی فقہ نافذ ہوگی. اس کا یہ مجھ کو دیا گیا تھا, یہ جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں علماء کنونشن ہوئی تھی, یہ 20 اگست 1980 تھا شاید, تو اس میں مجھے یہ مضمون دیا گیا تھا کہ آپ بتائیں کہ یہاں فرقہ واریت کا حل کیا ہوگا. میں نے کہا تھا کہ آج جہاں تک پرسنل لا ہے اسے مسلکوں کے حوالے کر دیجئے, ڈونٹ ٹچ اٹ. حنفی کا ہے, مالکی کا ہے, شافعی کا ہے, جعفری کا ہے, یہ 1200, 250, 1250 ان کی عمریں ہیں, ان کو آپ ہلا نہیں سکتے. اور ان کو انگریز نے بھی نہیں چھیڑا تھا, اور ان کو ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو بھی نہیں چھیڑنے, اپنے فیملی لاس انٹیکٹ رکھے. البتہ جو لا آف دی لینڈ ہے اس میں کسی فقہ کی پابندی نہیں. ساری فقہیں, میں نے تو 8 گنوائی تھی, یہ 4 سنیوں کی ہے, پھر جعفری ہے, پھر زیدی ہے, پھر ظاہری ہے, پھر عباضی ہے, جو ان کی ہے خوارج کی. ان سب کو ہم سمجھیں گے کامن ہیریٹاج ہے ہمارا علمی. ہم اس سے ریفرنس لیں گے, جیسے کہ عدالتوں میں آپ کو معلوم ہے کہ فلاں عدالتوں کے نظائر پیش کیے جا رہے ہیں, اور نیو کوڈیفیکیشن کے ساتھ نیو لیجسلیشن ہوگی جو ہمیں کرنی ہوگی, ان سے ہم مدد لیں گے. اصل سورس قرآن اور سنت, یہ نیو لیجسلیشن ہوگی. یہ نیو لیجسلیشن ناظرین دیکھیں کیسے ہو سکتی ہے, اور چنگیزی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں دین کے تابع ہو کے. تھوڑے سے توقف کے بعد ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور سوال وہی ہے کہ تو نے کیا دیکھا نہیں, مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندری چنگیز سے تاریخ دار. یہ کیسے ہے؟ میرے نزدیک اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ مغرب کی جمہوریت نے جس طرح کولونائزنگ کیا دنیا کو, یہ چنگیزیت ہے. وہ جو اقبال نے ایک اور جگہ کہا ہے, یہ ابلیس کی مجلس شورا میں ہے, وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. تو کوئی مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو, کیا فرق واقع ہوتا ہے. نمبر 2 یہ کہ مغرب کی اس جمہوریت کے ساتھ ملی ہوئی شہ کیپٹلزم, ان دونوں نے مل کر جو دنیا کے اندر تباہی برپا کی ہے. در حقیقت آج کی ڈیموکریسی کیا ہے امریکہ کی, دس از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ. عوام کا کیا حصہ اس کے اندر؟ عوام کے ہاتھ میں ایک ووٹ تو دے رکھا, کچھ بھی نہیں ہے. جو بلینئر نہ ہو وہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا. ڈاکٹر صاحب ایک عجیب سوال سا یہاں پر پیدا ہوتا ہے, وہ جو خیر یہاں سے تو آیا کہ
اقبال نے جو ابلیس کے مجلس شورا کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ اس کے اندر وہ کیپٹلزم کی بات کی ہے، جب وہ کہتا ہے نا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار عرض، اس میں مسلمانوں کی جو خاص اس میں کہتے ہیں نا کہ ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال آپ سے کہ کیپٹلزم سے اقبال نے نجات کا رستہ کیا دکھایا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ تو اس زمانے میں علامہ کی اپنی جو زندگی ہے اس میں تو ان کی جو سٹرگل ہی ہے، جس وقت وہ سیاست میں آئے ہیں تو وہ سٹرگل ہی فیوڈلزم کے خلاف. جی بالکل. پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جن اشعار کا حوالہ دے رہے ہیں جی ان کو اتنا وسیع نہ کیجیے، ان کو اپنے اسی پرسپیکٹو میں دیکھیں. اس وقت جو نظام تھا وہ انگریز، لیکن ڈاکٹر صاحب کالونائز تو آج بھی ہے نا، آج امریکہ کر رہا ہے. وہ ٹھیک ہے تو پھر وہ ویسٹ کی ایک طرح سے سائیکی بیان کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک. بیسک تعلق اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نظام حاوی ہے اس کی اصلیت یا حقیقت اس کا چہرہ کیا ہے. لیکن باقی جو باتیں ہیں جس میں آپ نے ذکر کیا ابھی، تو وہ تو اس مسئلے پر تو ہم آئے ہی نہیں. یہ ملک بننا تھا ایک طرح سے تجربہ گاہ اسلام کی، وہ ہم اس طرف آئے ہی نہیں. نثر کی طرف توجہ اگر دیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ شعر میں تو اگر ایک طرف وہ کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. اس کے کیا معنی؟ کون سا دین ہے جو فساد کا باعث بنتا ہے؟ ملا کا دین کون سا ہے؟ ملا کا دین کچھ دوسرے دین اسلام سے ملا کے ازاں اور مجاہد کے ازاں اور وہاں بھی وہ تو کرنا چاہوں گا کہ ملا کے دین سے مراد یہ ہے کہ جب سے مسلمانوں کے اندر یہ مولوی پیشہ پیدا کیا گیا ہے. کس طرح پیدا ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ اسی لیے ہوا. ایلیٹ نے تو دین پڑھنا نہیں، آپ نے تو اپنے بچے کو دین پڑھانا نہیں ہے. وہ گرے پڑے طبقات جو ہے انہوں نے دین پڑھنا ہے، روٹیاں شام کی مانگ کو کھائیں گے اور دین پڑھیں گے، اور ان کو آپ نے اپنا امام بنا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ پروفیشن تو آپ نے کریٹ کیا ہے. تو پھر کس طرح اس کا ازالہ کس طرح کیا ہے؟ ازالہ تو یہی ہوگا کہ آپ خود دین پڑھیں، آپ اپنے جدید تعلیمی نظام کے اندر دین کو جو ہے پوری طریقے سے دین تو ایک موضوع ہے. یعنی مطلب ہے آپ کہہ لیں سائنس پڑھو، ٹھیک ہے، دین بھی پڑھے، جو پڑھنے والے ہیں دین پڑھ لیں، جو سائنس پڑھنا چاہتے ہیں وہ سائنس پڑھیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلاس ہمیشہ یہاں پہ ہوگی جو جب تک کہ ہمارے ہاں دین اسلام اس طرح آرگنائز نہیں ہے جس طرح چرچ آرگنائز ہے، کیونکہ اسلام چرچ نہیں تھا. سوال بڑا کمال آ گیا ہے یہاں پر کہ دین کا علم جو ہے، ہم اپنی ذرا سی صحت خراب ہوتی ہے، ہم اتنے بڑے انسائکلوپیڈیا اٹھا کے لے آتے ہیں ہیلتھ کے، ڈاکٹر سے زیادہ ہمارا علم ہو جاتا ہے. دین کے معاملے میں ہمارا علم ہی نہیں ہوتا، تو پھر ملا تو پیدا ہوگا نہیں. ملا تو پیدا اس لیے ہوگا چونکہ ہمارے ہاں دین آرگنائز نہیں ہے، اسٹیٹ کا کنٹرول دین پر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کا کنٹرول دین پر ہونا چاہیے تاکہ یونیورسٹیوں سے فار ایگزامپل یہ جو ہمارے مدرسے ہیں ان کا یونیورسٹیوں کے ساتھ ان کو منسلک کرنا چاہیے، اور جو شخص بھی کوالیفائڈ ہو وہی مساجد میں ائمہ مساجد ہوں. آپ کو علم ہے کہ خلفاء کے زمانے میں 2 جو اپوائنٹمنٹس تھی یہ ہائیسٹ ایگزیکٹو اتھارٹی کرتی تھی، ایک قاضی کی اور ایک ائمہ مساجد کی. اور مساجد تو ملوکیت میں ہوتا تھا، ورنہ تو نہیں ہوتا تھا. نہیں، شروع سے بھی حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ بات اتنی پھیل گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب بنا کے بھیجا تھا نماز پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو، تبلیغ کے لیے. بلکہ ایک خاتون کو بھی اجازت دی گئی. اچھا جی، وہ تو انہوں نے خاتون کو اجازت دی تھی خاتون کی جماعت کرانے کی اپنے گھر. لیکن انہوں نے ایک صحابی کو بھی ساتھ بھیجا تھا، وہ ساتھ گئے تھے. نہیں، وہ تو ایک خاتون تھی ام ورقہ. انہوں نے چاہا تھا تو حضور نے اجازت دے دی تھی. وہاں مؤذن مرد تھا، مؤذن اذان دے کر موضوع سے بہت دور ہو جائیں گے جہاں پر کہ ملا کا دین ملا فی سبیل اللہ. اس پہ اقبال کی ایک بہت خوبصورت ربائی ہے کہ زمن بر صوفی و ملا سلام کہ پیغام خدا گفتند مارا بولے تعویل شان در حیرت انداخ خداو جبرائیل و مصطفیٰ. یہ ایسی تعویلیں کرتے ہیں علماء کہ خدا بھی حیران رہ جاتا. میں نے کیا بھیجا؟ میں نے تو یہ بھیجا نہیں تھا، جبریل میں لے کے نہیں آیا تھا، اور سورہ پاک بھی حیران تھا، میں نے یہ کہا نہیں تھا. اب یہ تعویلات میں جو یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے اقبال ہے، تعویلات سے ہم کیسے نکلیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے سر.
اور آپ جیسے عالم دین کے سامنے تو بہت بڑا سوال ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اب دوبارہ نظام قائم کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے بات کے فیصلے ہوں گے۔ مجھے تھوڑا سا اختلاف جو ہے ڈاکٹر صاحب سے وہ یہ ہے کہ حضرت علامہ نے جو فرمایا تھا کہ آئندہ اجتہاد پارلیمنٹ کرے گی، آئی ایگری 100%، لیکن میرے نزدیک اس سوال کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے اجتہاد کون کرے گا، ایک یہ کہ کس کا اجتہاد نافذ ہوگا۔ ان دونوں کو علیحدہ کیجیے۔ اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک عباسی بادشاہ ہے، اس نے قاضی ابو یوسف کو بٹھا دیا ہے۔ اب قاضی ابو یوسف کے اجتہادات پر فقہ بن رہی ہے، لیکن انفورسنگ پاور کس کی ہے؟ قاضی صاحب کے باپ کی بھی نہیں ہے، وہ تو ہے تو در حقیقت وہ عباسی خلیفہ کی۔ یہی کام کیا تھا پھر تقریباً 1000 سال کے بعد ہمارے اورنگزیب نے کیا کیا، فتاوی عالمگیری مرتب کس نے کی ہے؟ عالمگیر نے تو فتویٰ نہیں دیا کوئی، وہ تو تمام جتنے بھی پروونسز ہیں انہیں دے دیا گیا حکم کہ اپنے ٹاپ کے جو ہے مفتی بھیج دیجیے، ان کی جماعت بن گئی، انہوں نے فتاوی مرتب کیا۔ ڈاکٹر صاحب ہماری جتنی بھی یہ کہہ لیجیے فقہ ہیں، یہ ہیں قانون کو جو کوڈیفائی کیا گیا ہے، یہ ہمیشہ ملوکیت کے ہی زمانے میں ہوا ہے۔ تو رہی ڈاکٹر صاحب ایک بڑا کمال سوال ہے، میری بات پوری ہو جانے دیجیے کہ اس کو کہا گیا فتاوی عالمگیری، حالانکہ وہاں پہ بات کیا تھی کہ وہ جو مولوی جمع ہوئے تھے ان کے پاس تو کوئی انفورسنگ اتھارٹی تو نہیں تھی، وہ تو عالمگیر کی تھی۔ اسی طرح آج نہیں، یہ عالمگیر کی بھی جو تھی نا مولانا، اس پہ سب سے بڑی بات یہ ہے وہ کہتے تھے بحیثیت امام دے ہیڈ دا پاور آف ویٹو۔ یہ تصور جو ہے وہ آپ کو فقہا نہیں دیا۔ جب بادشاہ تھے تو اب فیروز تغلق کے زمانے میں جس طرح تاریخ یہ جو آئین فیروز شاہی کی ابتدا ہوئی بر صغیر میں پہلی دفعہ جو آئین فیروز شاہی ہے اس پہ فیروز تغلق نے جس وقت وہ سارا کوڈیفائی ہوا قانون، تو اس میں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ جو چور ہو اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، اور جو بھی سزائیں جو ہماری تعزیری سزائیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی مملکت میں کسی شخص کا جسم سے حصہ علیحدہ نہیں کرنے دوں گا، اور بحیثیت امام میرا یہ حق ہے۔ اچھا، اب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیپنس ٹو آلسو بی دی امام اینڈ ہی کین ویٹو اینی، میں اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ خلافت کے زمانے میں یہ ویٹو نہیں تھا۔ وہی تو میں کہہ، کس نے بنایا؟ یہ تو ملوکیت ہے۔ اب اگر فقہا نے بیان کر رہے ہیں وہ ساری دور ملوکیت کی ہے، مگر میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ جب وہ چھت آ گئی اوپر تو ریکنسائل کرنا پڑا۔ We have to live under this roof۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سارے لوگ جو مغلیہ التمش وہ سارے کو تھے، یہ بنیادی طور پر تھے سیکولر۔ اکبر کو بڑا سیکولر کہا جاتا ہے۔ 1206 میں قطب الدین ایبک آیا ہے، وہاں سے لے کے 1957 تک 1857 تک فقہ حنفیہ نافذ رہی ہے، کوئی ہندو فقیہ نہیں رہا وہاں پر۔